سورہ ال عمران کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کاداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ کادابی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، پہلا لفظ کا اور دوسرا داب۔ ناظرین، داب کے معنی ہیں آہستہ آہستہ، مرحلہ بمرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا، یعنی ارتقا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت موجودہ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کاداب آل فرعون والذین من قبلہم، یعنی اے وہ لوگوں جو اس وقت دنیا میں آباد ہو، جیسے تم آہستہ آہستہ، مرحلہ بمرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے، یعنی ارتقا کرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچے ہو جسے تم ترقی کا نام دیتے ہو۔ آج دنیا جس مقام پر ہے جسے تم جدیدیت کا نام دیتے ہو، اپنے لیے دنیا کو جنت قرار دے رہے ہو، آسائشوں، سہولتوں اور آسانیوں کا نام دیتے ہو، بالکل ایسے ہی آہستہ آہستہ، مرحلہ بمرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے کئی مراحل طے کرنے کے بعد اسی مقام پر پہنچے تھے آل فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب یعنی قوم مدین وغیرہ۔ یعنی ناظرین غور کریں، آج جسے سائنسی ترقی کا نام دیا جاتا ہے، آج دنیا جس مقام پر پہنچ چکی ہے ان ایجادات میں، کیا یہ سب راتوں رات ہوا؟ کیا دنیا آج اس مقام پر راتوں رات پہنچ گئی، اچانک اس مقام پر پہنچ گئی؟ کیا یہ سب اچانک ہی وجود میں آ گیا؟ کیا یہ محض دنوں، مہینوں یا سالوں میں ہوا، یا پھر یہ صدیوں کا سفر ہے؟ ایک وقت تھا جب اس کی ابتدا ہوئی، جیسے درخت کا پہلا مرحلہ اس کا بیج ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی اس ترقی کے نام پر آج دنیا جس مقام پر پہنچ چکی ہے، اس کی بھی ایک وقت ابتدا ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ، مرحلہ بمرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے کئی مراحل طے کرنے کے بعد آج انسان اس مقام پر پہنچے، آج دنیا اس مقام پر پہنچی۔ تو جیسے آج انسان اس مقام پر پہنچے، بالکل ایسے ہی آل فرعون اور جو ان سے پہلے تھے وہ بھی اسی مقام پر پہنچے تھے۔ جیسے تم ان ایجادات کو ترقی کا نام دے رہے ہو، آسائشوں، سہولتوں اور آسانیوں کا نام دے رہے ہو، بالکل ایسے ہی وہ بھی اسے ترقی و خوشحالی کا نام دیتے تھے۔ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے خلق کردہ ایجادات و اسباب کو اپنے لیے آسائشیں، سہولتیں و آسانیاں قرار دے رہے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقت یہی ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ سب ترقی و خوشحالی ہے، یا پھر حقیقت اس کے بالکل برعکس کچھ اور ہے؟ تو ناظرین جواب بالکل واضح ہے کہ نہیں، بالکل نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کذبوا بآیاتنا، کذب کر رہے ہو ہماری آیات سے، ایسے ہی انہوں نے بھی کذب کیا تھا ہماری آیات سے۔ یعنی زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی آیات ہیں۔ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، سب کے سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ان میں سے کچھ بھی، کوئی ایک بھی مخلوق بغیر مقصد کے خلق نہیں کی گئی، اور ہر مخلوق کو جو اس کا مقام ہے اس کے مقام پر قائم کر دیا گیا، جس سے زمین و آسمانوں میں بہترین میزان یعنی توازن قائم ہو گیا۔ اور یہ توازن تب تک قائم رہے گا جب تک کہ ہر مخلوق اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گی، یعنی جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا گیا اپنے مقام پر رہتے ہوئے اس مقصد کو پورا کرے گی۔ اور اگر زمین و آسمانوں میں کسی ایک بھی مخلوق میں چھیڑ چھاڑ کی گئی، کسی ایک بھی مخلوق کو اس کے مقام سے ہٹا دیا گیا، اس کے پیچھے پڑے، اس میں پنگے لیے، تو زمین و آسمانوں میں اللہ کا وضع کردہ میزان یعنی توازن بگڑ جائے گا، اور نتیجتاً زمین و آسمانوں میں یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہوں میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، سب کچھ تباہیوں کا شکار ہوگا، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، آندیاں آئیں گی، سیلاب و سونامی آئیں گے، زمین کے پیدا کرنے کی صلاحیت غیر معمولی حد تک متاثر ہو جائے گی، موسم بگڑ جائیں گے، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جائے گا، گلیشیئر پگھل کر سطح سمندر بڑھتی جائے گی، بیماریاں اور اموات ناقابل یقین حد تک بڑھتی ہی چلی جائیں گی، فضا انتہائی زہریلی گیسوں سے بھر جائے گی، جس میں سانس لینے سے تکلیف اور طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اموات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انسان زمین پر بدترین مخلوق کا منظر پیش کریں گے۔
رشتوں ناتوں کی قدر ختم ہو جائے گی، اختلافات و دشمنیاں بڑھ جائیں گی، جنگ و جدل قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا، دھوکہ دہی عام ہو جائے گی، یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی تہوں میں سب کچھ جو کچھ بھی ہے درہم برہم ہو جائے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ انسانوں کے ان اعمال کے ایسے ایسے رد اعمال ظاہر ہوں گے کہ قوموں کی قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی، یہاں تک کہ انسانوں کے انہی اعمال کے سبب الساعۃ وہ عظیم زلزلہ بھی آئے گا جس میں کوئی ایک بھی انسان نہیں بچے گا، اور انسانوں کے انہی اعمال کے رد اعمال کا ختمی نتیجہ بالآخر اس زمین کے جہنم بن جانے کی صورت میں نکلے گا۔ لیکن اے دنیا میں آباد جن و انس یعنی دو گروہوں پر مشتمل انسانوں، ایک وہ جو خود کو عقل مند اور محسنین قرار دے کر اس فساد عظیم کی قیادت کر رہے ہو، دشمنی کر رہے ہو، اور دوسرے وہ جو ایسے لوگوں کے دھوکے کا شکار ہو کر پوری ایمانداری سے دن رات فساد کرنے میں مگن ہو۔ تم اس حق کا انکار کرتے ہوئے اس کے بالکل برعکس وہی کر رہے ہو جس سے تمہیں منع کیا۔ تم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ زمین و آسمانوں میں ترقی کے نام پر فساد کرنے سے زمین و آسمانوں میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، اور الٹا دن رات زمین و آسمانوں میں فساد کر رہے ہو، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہو۔ بالکل یہی سب انہوں نے بھی کیا جو تم سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، یعنی آل فرعون اور ان سے پہلے جو قومیں زمین پر آباد تھی انہوں نے بھی بالکل یہی کیا۔ وہ بھی بالکل یہی کہتے اور سمجھتے رہے جو کچھ آج تم کہہ اور سمجھ رہے ہو۔ جیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ترقی دن بدن بڑھتی ہی چلی جائے گی، دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، ہمیں کوئی زوال نہیں، بالکل یہی ظن ان کا بھی تھا۔ لیکن کیا وہ سچے ثابت ہوئے؟ اور کیا آج تم سچے ثابت ہوئے؟ آنکھیں کھولو اور دیکھو، تمہیں کائنات کے ذرے ذرے میں یہ قانون نظر آئے گا کہ وقت تھمتا نہیں، اور نہ ہی کوئی شے ہمیشہ آگے کو ہی بڑھتی رہتی ہے کہ اسے کوئی زوال نہ آئے، بلکہ جب بیج بوتے ہو تو ننھا سا پودا نکلتا ہے جو دن بدن ارتقا کرتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تم اپنی ہی ذات میں غور کرو، جب تمہاری پیدائش ہوتی ہے تو تم ہر لحاظ سے کمزور ہوتے ہو، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو تم ارتقا کرتے ہو، یعنی آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ قوت میں، ذہانت میں، شعور میں آگے بڑھتے ہو، لیکن بالآخر ایک وقت آتا ہے جب بلندی پر مزید آگے بڑھنا ناممکن ہو جاتا ہے، یعنی وہ بلندی کی انتہا ہوتی ہے جسے تم جوانی کا نام دیتے ہو، پھر زوال شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے، تمہیں موت آ جاتی ہے۔ تو کیا تم اپنے ظن کے مطابق آگے ہی بڑھتے رہو گے اس فساد عظیم میں جسے تم ترقی کا نام دے رہے ہو؟ تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی جیسے چل رہی ہے، تو کیا حقیقت میں ایسا ہی ہوگا؟ حقیقت میں دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ عقل کے اندو ذرا اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، آج تمہیں جن زلزلوں کا سامنا ہے، آج پوری دنیا زلزلوں کی لپیٹ میں ہے، تو کس وجہ سے؟ تمہارے انہی اعمال کے سبب جنہیں تم ترقی و خوشحالی کا نام دے رہے ہو، تمہارے زمین کی مائننگ کرنے سے، پہاڑوں کو کاٹنے سے، ان کی مائننگ کرنے سے، انہیں ان کے مقامات سے ہٹانے سے، زمین سے خام تیل و گیسوں سے سمیت قدرتی وسائل کے نام پر فساد عظیم کرنے سے آج پوری زمین زلزلوں کی لپیٹ میں ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود، انجام آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی اندھے کے اندھے ہو، تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ آج پوری دنیا سیلابوں اور طوفانوں کی زد میں ہے، تو یہ سیلاب و طوفان تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کا انجام ہے جنہیں تم ترقی کا نام دیتے ہو۔ پوری دنیا کے موسم درہم برہم ہو چکے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے سبب۔ طرح طرح کی بیماریوں کے سیلاب نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، تو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے انہی مفسد اعمال کے سبب آج تمہیں ہر طرف سے انہی مخلوقات نے گھیر رکھا ہے جو کہ اللہ کی آیات ہیں، جنہیں تم اللہ کی آیات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اے دل کے اندو، بالکل یہی سب ان قوموں نے بھی کیا تھا جو تم سے پہلے زمین پر آباد تھی، اور ان کا انجام بھی ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے سبب انتہائی برا ہوا کہ انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود تم نے ان سے عبرت حاصل نہ کی، بلکہ تم تو اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے بھیانک رد عمل اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے۔
جب تم اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے بھیانک رد عمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے تو جان لو تمہارا انجام ان قوموں سے بھی بھیانک ہونے والا ہے۔ عذاب عظیم القاریہ یعنی تباہ کن عالمی ایٹمی جنگ، جس میں دنیا کی 80% سے زیادہ آبادی ماری جائے گی، اس کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ پہاڑ بھی دھول کی طرح اڑیں گے اس میں، وہ بالکل تمہارے سر پر آ چکی ہے۔ اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد الساعۃ، ایک ایسا عظیم زلزلہ کہ کوئی ایک بھی انسان اس میں نہیں بچ پائے گا، وہ بھی تمہارے سر پر آ چکی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے واللہ شدید العقاب، اور اللہ ہے اس کی نافرمانی میں، اس سے بغاوت میں، اس سے دشمنی میں آگے کو بھاگتے ہوئے کو پیچھے سے انتہائی سخت پکڑ پکڑنے والا۔ واللہ، اور اللہ ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے اللہ؟ تو اس کی وضاحت تو پیچھے ہی ہو چکی جب یہ کہا گیا کہ تم جن میں پنگے لے رہے ہو، جن میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، وہ اللہ کی آیات ہیں، یعنی زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب اللہ کی آیات ہیں۔ جب یہ سب اللہ کی آیات ہیں تو پھر اللہ کیا ہے؟ ظاہر ہے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی کا وجود نظر آ رہا ہے، اس حد تک جہاں تک انسان کی پہنچ ہے، کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہی ہے، اسی کا وجود نظر آ رہا ہے۔ اور پھر ذرا غور کریں، وہ قومیں جو اس سے پہلے زمین پر آباد تھی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اخوان لوط، قوم مدین اور آل فرعون میں جتنی بھی قومیں تھیں، ان کو کس نے انتہائی سخت پکڑا؟ اس حال میں کہ وہ ترقی کے نام پر اللہ سے بغاوت اور دشمنی میں تیزی کے ساتھ آگے کو بڑھ رہے تھے۔ کیا زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے انہی نے نہیں پکڑا تھا؟ فطرت نے ہی انہیں نہیں پکڑا تھا؟ کیا فطرت نے ہی ان کا نام و نشان نہیں مٹایا تھا؟ جب فطرت ہی ان کے لیے شدید العقاب ثابت ہوئی تو پھر اللہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے جنہیں تم مخلوقات کا نام دیتے ہو یہ اللہ ہی کا تو وجود ہے، یہ اللہ ہی کی تو آیات ہیں، اور جب آیات اسی کی ہیں تو پھر اللہ کیا ہوا؟ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اسی اللہ ہی کا تو وجود نظر آ رہا ہے۔ تو آج تم جو ترقی کے نام پر، سائنسی ترقی اور خوشحالی کے نام پر، صنعتی انقلاب اور جدیدیت کے نام پر تیزی کے ساتھ آگے کو دوڑ رہے ہو، جان لو اللہ تمہیں پیچھے سے انتہائی سخت پکڑنے والا ہے۔ آج اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، آج اگر تمہیں ہمارا یہ متنبہ کرنا ناگوار گزرتا ہے تو جان لو ہم تمہیں پیچھے سے انتہائی سخت پکڑنے والے ہیں، اور تب تم مانو گے، لیکن تب تمہارا ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، تب تم چیخو گے، چلاؤ گے، لیکن تب تمہارا چیخنا چلانا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور یہ جو کچھ بھی تم نے خلق کیا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی شاید تمہیں ہماری پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ ناظرین، یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی ہی باقی دو آیات سورہ الانفال کی آیت نمبر 52 اور 54 میں کہی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالی کا کہنا ہے قَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِّيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی جس طرح آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے ارتقا کرتے ہوئے آج تم اس مقام پر پہنچے ہو جسے تم ترقی و خوشحالی کا نام دیتے ہو، بالکل ایسے ہی آل فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے اس زمین پر آباد تھے اس مقام پر پہنچے تھے۔ یہ جو کچھ بھی تم ترقی کے نام پر کر رہے ہو یہ تم اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہو، یعنی تم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں۔ جیسے تمہارے جسم میں خلیے ہیں، ہر خلیہ اور ہر خلیے پر ہر مخلوق تمہاری آیت ہے، تمہارے اعضاء تمہاری آیات ہیں، بالکل ایسے ہی زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب اللہ کی آیات ہیں۔ تم اللہ کی ذات میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، تم اللہ کے ساتھ پنگے لے رہے ہو، اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، اور تم اسے ماننے کو تیار ہی نہیں۔ جب تم اسے ماننے کو تیار ہی نہیں تو جان لو پس یہ جو تمہیں آج پکڑا جا رہا ہے، بیماریوں، مصیبتوں، تکالیف، زلزلوں، سیلابوں، رزق کی کمیوں سمیت طرح طرح کی ہلاکتوں کی صورت میں یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے سبب پکڑ رہا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں، اللہ قوی ہے۔ یہ جو تم مشینوں، اسلحے و بارود وغیرہ کے نام پر قوت میں سب سے بڑھ کر ہونے کے دعوے دار بنے ہوئے ہو اور سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی زوال نہیں، تمہیں اب دنیا سے کوئی ہلا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا، تو جان لو اللہ قوی ہے۔
جب اللہ تمہیں پکڑتا ہے زلزلے کی صورت میں، جب اللہ تمہیں پکڑتا ہے طوفان کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، طرح طرح کی ہلاکتوں تباہیوں کی صورت میں، فرقہ در فرقہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑوانے کی صورت میں، تو تب تمہاری قوت کہاں جاتی ہے؟ تب تمہاری یہ ترقی، یہ جدیدیت، یہ تمہارے اسباب و وسائل کہاں جاتے ہیں؟ تب تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے ترقی کے نام پر خلق کردہ اسباب کہاں جاتے ہیں؟ اور اگر اس کے باوجود بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم واپس اللہ سے رجوع کرنے یعنی فساد کو ترک کرتے ہوئے فطرت پر انحصار کرنے کی بجائے فطرت سے بغاوت میں ہی آگے بڑھتے ہو، تو جان لو اللہ قوی ہے، وہ آگے بھاگنے والوں کو پیچھے سے انتہائی سخت پکڑنا جانتا ہے، اور جیسے تم سے پہلی قوموں کو پکڑا ایسے ہی تمہیں بھی پکڑا جانے والا ہے۔ اس طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے کاداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا وہی کہنا ہے جو پیچھے کہا گیا۔ اس آیت میں مزید یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ نے اگر انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کیا تو ایسا نہیں کہ اللہ ظالم ہے، یہ ظلم اللہ نے نہیں کیا، ظالم اللہ نہیں بلکہ ظالم وہ تمام کے تمام خود تھے، وہ خود ظلم کرتے رہے، اپنے مفسد اعمال کے سبب زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس میں ظلم یعنی کمیاں کرتے رہے۔ آج یہ جو زلزلے، طوفان، تباہیاں آ رہی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، ہلاکتیں آ رہی ہیں، یہ ظلم اللہ نہیں کر رہا بلکہ یہ ظلم تم کر رہے ہو۔ اس وقت جو دنیا میں آباد انسان ہیں یہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے ہی ظلم کر رہے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے مفسدہ اعمال کے سبب زمین و آسمانوں میں ظلم کر رہے ہیں۔ جب ظلم کیا جائے گا تو ظاہر ہے ظلم کا بدلہ بھی تو ظلم ہی ظاہر ہوگا، جو اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے ظلم کا ہی رد عمل ہوگا، جیسے آج انسان ظلم کر رہے ہیں، اور ان کے ظلم کا بدلہ بھی ظلم ہی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ جب آپ زمین و آسمانوں میں اللہ کے وضع کردہ میزان یعنی توازن میں خسارہ کریں گے تو ظاہرہ ہلاکتیں تو آئیں گی۔ اب اگر اس سب کے باوجود بھی کوئی ظلم ہی کرتا ہے، اللہ کی آیات سے کفر ہی کرتا ہے، اللہ کی آیات سے کذب ہی کرتا ہے، اور وہ فساد میں ہی آگے بڑھتا ہے، تو وہ جان لے عذاب عظیم بالکل سر پر آ چکا۔ اب ناظرین، یہاں تک یہ جان لیں کہ جیسے آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان نہ صرف ایک ایسے منظم ترین گروہ کی صورت اختیار کر چکے ہیں جن کا مقصد و مشن ایک ہی ہے، بلکہ ایک تنظیم کی صورت میں پورے منظم طریقے سے اپنی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس مقصد و مشن کو پورا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کا اصل میں ایک ہی مقصد و مشن ہے، ایک ہی محور ہے جس کے گرد گھوم رہے ہیں، جس کا طواف کر رہے ہیں، ایک ایک عمل اسی کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ ہے زمین و آسمانوں میں ترقی کے نام پر فساد۔ بالکل ایسے ہی آل فرعون اور ان سے پہلے والوں نے کیا۔ پوری دنیا کے انسان اس مقصد و مشن کو پورا کرنے کے لیے دو گروہوں میں تقسیم ہیں، ایک وہ جو اس مقصد و مشن میں رہنما کا کردار ادا کر رہا ہے، جیسے کہ حکومتیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، سیاستدان، سرمایہ دار طبقہ، سائنسدان، پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئر سمیت ایسے ہی باقی انسان، اور دوسرے وہ جو ان کی ماتحتی میں یا ان کے چنگل کا شکار ہو کر خواہ اپنی رضامندی سے یا کسی بھی مجبوری کے نام پر ان کے دجل و دھوکے کا شکار ہو کر ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ جیسے ایک کمپنی ہوتی ہے تو اس میں ایک طبقہ کمپنی کے کرتا دھرتاؤں پر مشتمل ہوتا ہے، اور دوسرا طبقہ پیٹ یا اپنی خواہشات کو اپنی مجبوری کا نام دے کر ان کی غلامی کر رہا ہوتا ہے۔ ان میں پہلا طبقہ یعنی وہ انسان جو زمین و آسمانوں میں کیے جانے والے فساد کی قیادت کر رہے ہیں، وہ یاجوج، اور جو ان کی قیادت میں پیٹ بھرنے کے نام پر یا اپنی خواہشات کی اتباع میں یا مجبوریوں کے نام پر فساد کر رہے ہیں، یہ ماجوج ہیں۔ یہ یاجوج اور ماجوج ہی ہیں جو ماضی میں زمین میں فساد کرتے رہے اور آج بھی زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ ناظرین، یاجوج اور ماجوج دیو مالائی تصوراتی کہانیوں کے کرداروں کا نام نہیں، اور نہ ہی یاجوج اور ماجوج کوئی تصوراتی مخلوقات ہیں، بلکہ یاجوج اور ماجوج تو وہ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اس وقت یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں، زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں، زمین میں پنگے لے رہے ہیں، اللہ کی آیات میں پنگے لے رہے ہیں، ان کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ناظرین، سورہ الانعام کی آیت نمبر 3، 4، 5 اور 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے
वहु अल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्दि यालमु सिर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तक्सिबून व मा तातीहिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुर्रिदीन फकद कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फसौफ़ तातीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मकन्नाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम व अरसलना अस्समा अलैहिम मिदरारा वजअलना अल-अनहारा तजरी मिन तहतिहिम फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम व अंशाअना मिन बादिहिम क़र्नन आखरीन वहुवा अल्लाह, और हुआ अल्लाह है। नाज़रीन, आप पर गुज़श्ता एक साथ में वाज़ेह कर दिया गया कि हुआ क्या है। यहां एक बार फिर हुआ की वजाहत करते हुए आगे बढ़ते हैं। हुआ दो अल्फाज का मजमुआ है, गोल वाली है और वाव। गोल वाली है किसी भी शय की तरफ इशारे के लिए इस्तेमाल होती है और उस पर पेश के इस्तेमाल से यह हाल का सीगा बन जाता है जिसके मानी बनते हैं वो जो मौजूद है। अब जरा गौर करें इस वक्त क्या है जो मौजूद है। अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। मसलन आपको दरख्त नजर आएगा। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या दरख्त अल्लाह है? तो इसका जवाब आगे मौजूद है, वाव, जिसके मानी है और, यानी क्या सिर्फ दरख्त ही मौजूद है या और भी कुछ मौजूद है? तो जवाब यह है कि सिर्फ दरख्त ही नहीं बल्कि दरख्त के अलावा और भी बहुत कुछ मौजूद है, मसलन पहाड़ और समंदर वगैरह। वाव पर जबर के आने से यह माजी का सीगा बन जाता है जिसके मानी बनते हैं उस वक्त तक और जब तक और माजी का सीगा नहीं बन जाता। यानी देखो कि क्या मौजूद है, जो मौजूद है और करते जाओ यहां तक कि और माजी का सीगा नहीं बन जाता। जब और माजी का सीगा बन जाए तो जो जात सामने आएगी वो जात अल्लाह है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मसलन आपका नाम इमरान है तो आपके जिस्म में मौजूद किसी भी उज़्व को इमरान नहीं कहा जाएगा। आपके जिस्म में जो कुछ भी मौजूद है तमाम के तमाम अज़ा के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि हाथ, पांव, नाक, कान, आंखें, जुबान, सर, दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े और खून वगैरह। इनमें से किसी एक भी उज़्व को इमरान नहीं कहा जाएगा, बल्कि आप अज़ा को और करते जाएं जब तक कि और माजी का सीगा नहीं बन जाता। मसलन हाथ और पांव और नाक और कान और टांगे और पेट और गर्दन और आंखें और मुंह और सर और बाल उस वक्त तक और करते जाएं जब तक कि और खत्म होकर माजी का सीगा नहीं बन जाता। और जब और खत्म होकर माजी का सीगा बन जाएगा तो जो जात सामने आएगी उससे इमरान कहा जाएगा। जब और खत्म होकर माजी का सीगा बन जाएगा तो तमाम के तमाम अज़ा बतौर एक वजूद सामने आएंगे जिसे इमरान कहा जाएगा। किसी भी उज़्व को इमरान नहीं कहा जाएगा बल्कि हर उज़्व के अलग अलग नाम हैं, हर उज़्व को अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन तमाम के तमाम अज़ा को जब बतौर एक वजूद पुकारा जाएगा, बतौर एक वजूद देखा जाएगा तो उसे इमरान के नाम से पुकारा या देखा जाएगा। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही गौर करें और देखें कि क्या मौजूद है। जो कुछ भी मौजूद है और करते जाएं जब तक कि और खत्म होकर माजी का सीगा नहीं बन जाता। जब और खत्म होकर माजी का सीगा बन जाए तो जो जात सामने आएगी वो अल्लाह की जात है, वो अल्लाह है। अगर आपके पूरे जिस्म को छुपा दिया जाए और जिस्म का कुछ हिस्सा, कोई उज़्व या एक से ज्यादा अज़ा सामने रहने दी जाए तो जो कुछ भी सामने होगा वो असल वजूद नहीं बल्कि असल वजूद की आयात कहलाएंगी। अगर उनमें से किसी में भी गौर किया जाए, किसी एक की भी गहराई में जाया जाएगा तो बिल आखिर इमरान ही सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जमीनों आसमानों में इस कायनात में जो कुछ भी नजर आ रहा है ये तमाम की तमाम मखलूकात ऐसे ही हैं जैसे कि आपके जिस्म में आज़ा हैं। और जैसे पूरा वजूद छुपा दिया जाए सिवाय कुछ आज़ा के तो जो आज़ा सामने है वो आपकी आयात कहलाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही जमीनों आसमानों में जो कुछ भी नजर आ रहा है ये सब का सब अल्लाह की आयात हैं। जमीनों आसमानों में जो कुछ भी है ये अल्लाह ही का वजूद है, अल्लाह ही का वजूद नजर आ रहा है। और यही इस आयत के शुरू में कहा गया, वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्दि। और जो कुछ भी मौजूद है आसमानों में और जमीन में ये क्या है? ये अल्लाह है। अब जबकि ये बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो चुकी, ये बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो चुका कि आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है ये अल्लाह ही की जात है, अल्लाह का ही वजूद नजर आ रहा है, अल्लाह ही का वजूद है। तो फिर जाहिर है अगर कोई राई बराबर भी अमल करता है, ख्वाह वो छुप कर करे या उसे कितना ही छुपाए,
یا ظاہراً کوئی عمل کرتا ہے، آہستہ بولتا ہے، خواہ دل ہی دل میں یا دماغ میں کوئی ارادہ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو، یا پھر اعلاناً کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ کے علم میں ہے۔ اور جو کچھ بھی انسان کر رہے ہیں، جو اعمال جو کرتوت بھی کر رہے ہیں، اللہ کو علم ہے۔ اسی کا ذکر آیت کے اگلے حصے میں کر دیا گیا، جیسا کہ آپ آیت کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون۔ گزشتہ ایک ساتھ میں کئی بار یہ بات واضح کر دی گئی کہ زمین و آسمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ جب ایک ہی ذات کا وجود ہے جو کہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے کل کا کل جو کچھ بھی ہے ایک ہی وجود ہے۔ زمین و آسمانوں میں اور کل کائنات میں جو کچھ بھی ہے، ان کا آپس میں انتہائی گہرا ربط قائم ہے اور بہترین میزان یعنی توازن قائم ہے۔ اور یہ ربط، یہ تسلسل، یہ نظم، یہ توازن اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی۔ اگر کوئی ایک بھی مخلوق ظلم کرتی ہے، یعنی کمی کرتی ہے، اپنے مقام سے ہٹ جاتی ہے، ایک رائی برابر عمل بھی ہدایات کے خلاف کرتی ہے یا اپنی مرضی سے عمل کرتی ہے، تو میزان میں خسارہ ہو جائے گا، توازن بگڑ جائے گا، جس سے فساد ہوگا جو بالآخر تباہیوں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اب آپ خود غور کریں، پوری دنیا کے انسان جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، کیا وہ فطرت سے مطابقت رکھتے ہیں؟ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، خواہ وہ آپ کتنا ہی چھپ چھپا کر کیوں نہ کریں، یا جو کچھ بھی آپ ظاہراً کر رہے ہیں، جو اعمال بھی آپ کر رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے، کیا یہ فطرت سے مطابقت رکھتے ہیں؟ آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا، جو صلاحیتیں آپ کو دی گئی، ان کا استعمال جن مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، کیا تمام کے تمام اعمال فطرت سے مطابقت رکھتے ہیں یا پھر فطرت کی ضد ہیں، فطرت کے خلاف ہیں، اللہ سے دشمنی؟ جب تمام کے تمام اعمال ہی فطرت کے خلاف ہیں، اللہ سے دشمنی ہے، اللہ میں یعنی اللہ کی آیات میں، زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی اللہ کی آیات ہیں، ان میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، ان میں پنگے لے رہے ہیں، ان میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا میزان میں خسارہ نہیں ہوگا؟ کیا مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹانے سے، ان میں تبدیلیاں کرنے سے، ان میں چھیڑ چھاڑ کرنے سے، ان میں پنگے لینے سے زمین و آسمانوں میں موجود تمام مخلوقات میں قائم ربط برقرار رہے گا؟ کیا توازن میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا؟ کیا پھر یہ فساد تباہیوں ہلاکتوں کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا؟ ذرا غور کریں، آج جب انسانوں نے ترقی و صنعتی انقلاب کے نام پر فساد کیا اور کر رہے ہیں، زمین و آسمانوں میں تمام مخلوقات کے ساتھ پنگے لے رہے ہیں، ان میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، فطرت میں مداخلت کر رہے ہیں، ہر مخلوق کو اس کے مقام سے ہٹا رہے ہیں، تو کیا ان اعمال کے رد عمال ہلاکتوں اور تباہی کی صورت میں ظاہر نہیں ہو رہے؟ کیا زلزلے نہیں آ رہے؟ سیلاب نہیں آ رہے؟ طوفان نہیں آ رہے؟ آندیاں نہیں آ رہی؟ کیا زمین جگہ جگہ سے پھٹ نہیں رہی؟ زمین جگہ جگہ سے دنس نہیں رہی؟ پہاڑ ٹل نہیں رہے؟ زمین ٹل نہیں رہی؟ موسم کا نظام درہم برہم نہیں ہو چکا؟ زمین کے پیدا کرنے کی صلاحیت غیر معمولی حد تک متاثر نہیں ہو چکی؟ درجہ حرارت دن بدن غیر معمولی حد تک نہیں بڑھ رہا؟ طرح طرح کی بیماریوں کا سیلاب نہیں امڑ آیا؟ تو کون ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے ان مفسد اعمال کے سبب ظاہر ہونے والی اس فساد سے عبرت حاصل کر رہا ہے؟ کیا کوئی ایک بھی انسان ایسا نظر آ رہا ہے؟ ناظرین، جیسے آپ کے جسم میں کسی بھی عضو کو چھیڑا جائے تو ایک حد ہوتی ہے برداشت کی، ایک حد تک برداشت کیا جائے گا، لیکن جب کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے میں حد سے تجاوز کرتا ہے، جب برداشت کی حد پار ہو جاتی ہے، تو جسم کے وہی اعضاء رد عمل کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں جس سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے کو اپنی حرکتوں کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں، جب ان میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو کیا اللہ کی آیات واپس پلٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ کی آیات زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ رد عمل کا اظہار نہیں کرے گا؟ ظاہر ہے جب اللہ کی آیات میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ حد پار ہو جائے تو آیات آتی ہیں اور آئیں گی، اور آج پوری دنیا کے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی آیات آ رہی ہیں، اللہ کی آیات نے انہیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اب جب کہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ باز آ جاتے، فساد کرنے سے رک جاتے، اللہ کی آیات سے کذب کرنے سے رک جاتے، عبرت حاصل کرتے، لیکن آج پوری دنیا کے انسانوں کا معاملہ یہ ہے
کہ آج اللہ کی آیات آ رہی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، آیات کا شکار ہونے کے باوجود بھی اللہ کی آیات سے اعراض ہی کر رہے ہیں، حق اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود بھی اعراض ہی کر رہے ہیں۔ اور اسی کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے اگلی آیت میں کیا، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَاتٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَاتٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آخذ کرتی انہیں آیات سے کوئی ایک بھی آیت ان کے رب کی آیات سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر جب بھی ان کے رب کی آیات سے کوئی بھی آیت انہیں آخذ کرتی ہے، انہیں آ پکڑتی ہے، تو یہ تھے ہی اس سے اعراض کرنے والے، اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے مفسد اعمال سے باز آنے کی بجائے اسے بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اپنی اسی روش پر قائم رہنے والے۔ یعنی ناظرین، انسانوں پر حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو تسلیم نہ کیا، انہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہ کیا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں، ان میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، ان میں پنگے نہیں لینے، ان کو ان کے مقامات سے نہیں ہٹانا، ان میں تبدیلیاں نہیں کرنی، فطرت سے دشمنی نہیں کرنی، ورنہ میزان میں خسارہ ہو کر تباہیاں آئیں گی۔ اور پھر جب انہوں نے اللہ کی آیات سے کذب کیا تو انہوں نے وہی سب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا جو ان کو کہا گیا۔ آج ان کے رب کی آیات آ رہی ہیں زلزلوں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں، طوفانوں کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، طرح طرح کی ہلاکتوں تباہیوں کی صورت میں۔ تو ان میں سے جب بھی کوئی آیت انہیں آخذ کرتی ہے، انہیں پکڑتی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی مان جاتے، حق کو تسلیم کر لیتے، بلکہ یہ الٹا اعراض کر رہے ہیں، یہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے، یہ بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں، ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ آگے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، پس تحقیق کے کذب ہی کر رہے ہیں حق سے جبکہ اب تو ان کے پاس حق آ چکا، ان میں انہی سے اللہ کا رسول آ چکا جو حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ حق سے کذب ہی کر رہے ہیں، حق کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ یعنی چلو مان لیا کہ تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں بتایا گیا کہ یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین تو وہ ہے جو نسل در نسل آباء و اجداد سے منتقل ہوا۔ یہ جو تباہیاں آ رہی ہیں یہ سب عام سی باتیں ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس وجہ سے تم حق کو نہیں پہچان پا رہے۔ لیکن اب تو تمہیں میں سے، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے جو تم پر حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر رکھ رہا ہے، اور تم اپنی تحقیق کر لو، اپنے گوڑے دوڑا لو، اگر رد کر سکتے ہو تو اس کی کسی ایک بھی بات کا رد کر کے دکھاؤ، اس کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ اللہ کا رسول یعنی تم پر جو حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، کیا یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے؟ جو کچھ بھی یہ کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تم اس کی کسی ایک بھی بات کا رد کر کے دکھاؤ، جان لو نہیں کر سکو گے، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ وہ حق ہی کہاں جس کا رد ہو جائے، جس کا رد ہو جائے وہ تو بے بنیاد اور باطل ہوتا ہے۔ یہ باطل نہیں ہے، یہ حق ہے۔ پوری دنیا کے شیاطین کو اپنے اولیاء بنا لو، اپنے اس مشن میں اپنا معاونت کار بنا لو، تم اس حق کا رد نہیں کر سکو گے۔ اور حق کس قدر کھول کھول کر واضح کر دیے جانے کے باوجود بھی تم جو حق کا انکار کر رہے ہو، اس کے خلاف ہی کر رہے ہو، تو یہ تم حق سے کذب کر رہے ہو۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس جلد ہی آ رہی ہے۔ کیا ہے جو آ رہی ہے؟ وہ نبا ہے، یعنی وہ جو ان پر آنے ہی والی ہے، جس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہ آنے والی ہے، یعنی الساعۃ۔ ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے رد عمال میں بالآخر انتہائی بھیانک تباہی، عظیم زلزلہ جس میں کوئی ایک بھی انسان نہیں بچے گا۔ اور اس سے بھی پہلے ان کے بالکل سر پر ہے القاریہ، عظیم عالمی ایٹمی جنگ، جس میں دنیا کی 80% آبادی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے اس سب کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، اور یہ عذاب آنے ہی والے ہیں۔
ان کے سر پر موجود ہیں، اس کے سبب جس سے یہ استہزاء کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جیسے ان سے پہلے جو آباد تھے انہوں نے استہزاء کیا، یعنی جیسے ان سے پہلے قوم نوح کے ساتھ یہی ہوا، انہوں نے حق کو تسلیم نہ کیا اور اس کے بالکل برعکس وہی کیا جو یہ آج کر رہے ہیں، ترقی کے نام پر زمین و آسمانوں میں فساد۔ اور جب وہ فساد ظاہر ہوا، اللہ کی آیات نے انہیں آپ پکڑنا شروع کیا، تو بجائے اس کے کہ وہ عبرت حاصل کرتے اور فساد سے باز آ جاتے، بلکہ وہ اللہ کی آیات سے اعراض کرتے رہے، انہیں بالکل نظر انداز کرتے رہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور پھر جب ان کی طرف رسول بھیج کر ان پر حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا، انہیں کھول کھول کر متنبہ کر دیا، تو انہوں نے رسول کی دعوت کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اسے مجنون کہا، اسے پاگل کہا، اسے جاہل کہا، اسے گالیاں دی، اس کے خلاف محاذ کھولے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل یہی آج ان کے ساتھ موجودہ انسانوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہی قوم عاد نے کیا جب ان پر ہود اللہ کے رسول کے ذریعے حق کھول کھول کر واضح کر دیا۔ جب ہود نے ان کو کھول کھول کر متنبہ کیا تو انہوں نے بھی ہود کے ساتھ وہی کیا جو قوم نوح نے نوح کے ساتھ کیا۔ تو پھر قوم نوح کا انجام کیا ہوا؟ وہی انجام قوم عاد کا ہوا۔ پھر ایسے ہی صالح کے ساتھ ہوا، ایسے ہی شعیب کے ساتھ ہوا، ایسے ہی لوط کے ساتھ، ایسے ہی موسیٰ کے ساتھ، اور آج بھی بالکل وہی ہو رہا ہے، وہی ہونے جا رہا ہے۔ آج بھی اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا جو حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، جو کھول کھول کر متنبہ کر رہا ہے، اور حق ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جانے کے باوجود بھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں، یہ استہزاء ہی کر رہے ہیں، یہ حق سے اعراض ہی کر رہے ہیں۔ جب یہ حق ہر لحاظ سے کھل جانے کے باوجود بھی اعراض ہی کر رہے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ان سے کوئی مختلف ہونے والا ہے؟ یعنی ان کا انجام ان کے آباء و اجداد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط، اخوان لوط اور آل فرعون وغیرہ سے کچھ مختلف ہونے والا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آج ان قریب اپنی آنکھوں سے اپنا بھیانک انجام دیکھیں گے جو کہ ان کے بالکل سر پر آ چکا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ علم یارو، کیا نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہ آج اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، جس طرح آج ان پر ہلاکتیں آ رہی ہیں ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے سبب، بالکل ایسے ہی ہم نے انہیں ہلاک کیا جو ان سے پہلے تھے، ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ مکنہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں مکن دیا تھا زمین میں، ایسا مکن کہ جو تمہارے لیے زمین میں مکن نہیں ہے۔ یعنی اے دنیا میں آباد لوگوں، آج تم سمجھتے ہو کہ تم نے بہت ترقی کر لی، تمہیں دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا، تم نے بڑے بڑے قوت والے اسباب خلق کر لیے، اب تمہیں کوئی زوال نہیں، تمہاری زمین میں بنیادیں بہت مضبوط ہو چکی، اس لیے اب تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، اب تم ایسے ہی ترقی کے نام پر فساد میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ تو جان لو وہ قومیں جو تم سے پہلے تھی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین اور آل فرعون وغیرہ، انہیں جو کچھ دیا گیا تھا، ان کو زمین میں جو اختیار و اقتدار دیا گیا تھا، تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، تم اسے حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تم سے بہت بڑھ کر تھے، وہ تم سے اس قدر بڑھ کر تھے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا ان کو زمین میں دیا گیا مکن انہیں بچا سکا؟ ان کے خلق کردہ اسباب انہیں بچا سکے؟ نہیں نا۔ تو پھر جب وہ جو تم سے ان سب میں کئی گنا بڑھ کر تھے، 90% بڑھ کر تھے، اس کے باوجود وہ زمین پر نہ ٹھہر سکے، ان کو ہلاک کر دیا گیا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، انہوں نے آسمانوں میں یعنی زمین کے گرد گیسوں کی تہوں میں چھیڑ چھاڑ کی، موسم میں پنگے لیے، تو ان کے ان اعمال کے سبب زمین کے گرد گیسوں کی تہوں میں وضع کردہ توازن بگڑ گیا، جس سے ہم نے ان پر آسمان سے بھیجا مدرارا، یعنی درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا گیا، موسم کا نظام درہم برہم ہو گیا، گلیشیئر پگھلنے لگے، بارشوں کی کثرت ہو گئی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور کر دی ہم نے انہار جو ان کے تحت سے بہ رہی تھی، پس کیا کیا ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے سبب،
اور آج ایسے ہی تمہیں ہلاک کیا جا رہا ہے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور کیا کر دیا ہم نے قانون بنا دیا جو آخرین ہیں، یعنی جو فساد میں ملوث نہیں ہوتے، جو مجرم نہیں ہوتے، انہیں بچا لیتے ہیں، انہیں بعد والا کر دیتے ہیں، اور بعد میں ان کو زمین کا وارث بنا دیتے ہیں جو ان کے بعد زمانوں میں آئے۔ یعنی اے دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، ذرا غور کرو، آج تم پر جو ہلاکتیں آ رہی ہیں کیسے آ رہی ہیں؟ یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ آندیاں، یہ زمین کا دنسنا، پہاڑوں کا ٹل جانا، بیماریوں کا سیلاب، اور ایسے ہی طرح طرح کی جو ہلاکتیں تم پر مسلط ہیں، یہ سب کیسے آ رہی ہیں؟ کیا یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے ترقی کے نام پر مفسد اعمال کے رد عمال نہیں ہیں؟ جیسے آج تم پر ہلاکتیں مسلط ہو چکی جو ان قریب بڑھتے بڑھتے تمہارا نام و نشان مٹا دیں گی، بالکل ایسے ہی وہ جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط، اخوان لوط اور آل فرعون وغیرہ، انہیں بھی بالکل ایسے ہی ہلاک کیا گیا، ان کا بالکل ایسے ہی نام و نشان مٹایا گیا۔ اب ناظرین آپ خود غور کریں کہ یاجوج اور ماجوج کون تھے اور یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ جب ماضی میں زمین پر آباد لوگ ایک وقت آیا کہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے ترقی کے نام پر فساد کرتے رہے اور بالآخر وہ اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے سبب ہلاک کیے، تو کیا یاجوج اور ماجوج کوئی اور تھے؟ وہی تو یاجوج اور ماجوج تھے جو زمین میں فساد کرتے رہے، اور آج جو زمین میں فساد کر رہے ہیں یہ ہیں یاجوج اور ماجوج۔ آج پوری زمین یاجوج اور ماجوج سے بھر چکی، ہر وہ شخص یاجوج اور ماجوج میں سے ہے جو زمین میں فساد کر رہا ہے۔ ذرا غور کریں، جب آپ اپنی گاڑی پر، جسے آپ اپنے لیے آرام دہ سواری کا ذریعہ اور نعمت سمجھتے ہیں، اس سے خارج ہونے والی انتہائی زہریلی گیسوں سے کس قدر فساد ہو رہا ہے، کتنی ہی مخلوقات اس سے ہلاک ہو رہی ہیں، کتنی ہی مخلوقات ان گیسوں سے عیبدار ہو رہی ہیں، زمین و آسمانوں میں ان سے کس قدر فساد ہو رہا ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے تو اس کی تخلیق میں غور کریں کہ اس کی تخلیق کیسے کی گئی۔ زمین کو پھاڑ کر اللہ کے غیب سے نکالا گیا، اللہ کے غیب کا کفر کیا گیا۔ اللہ کا غیب وہ شجر ملعونہ جس کو نظر انداز کرنا تھا، وہ سلسلہ جسے نظر انداز کرنا تھا، اللہ کی آیات سے کذب کیا گیا۔ اس کے بعد مزید زمین میں فساد در فساد کے بعد گاڑی وجود میں آئی، یہ سواری کا ذریعہ وجود میں آیا۔ اب جب آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں یا اس میں سفر کرتے ہیں تو آپ اس سارے فساد میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ جب آپ براہ راست زمین میں فساد میں ملوث ہیں تو پھر یاجوج اور ماجوج کوئی اور ہوں گے، کوئی اور ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ جب یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں تو پھر آپ زمین میں فساد کرنے کے باوجود یاجوج اور ماجوج میں سے نہیں کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں تو آپ زمین میں فساد کرنے کے باوجود بھی یاجوج اور ماجوج نہیں ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ کا شمار یاجوج اور ماجوج میں ہے، وہی یاجوج اور ماجوج جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ آج بے شک آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں، اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں، لیکن جان لیں یہ آپ کا اپنا ہی نقصان ہے، آپ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ آپ اکثریت کو دیکھتے ہیں اور اکثریت کے پیچھے ہیں تو جان لیں کہ آپ کا انجام بھی اکثریت کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور کل کو ان قریب جو کہ وقت آپ کے بالکل سر پر آ چکا، آپ چیخ چیخ کر سب کچھ تسلیم کریں گے، آپ کی حالت قابل رحم ہوگی، لیکن اس کے باوجود کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا ماننا آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا، تب آپ کا ماننا بالکل فرعون کے ماننے کی مثل ہوگا۔ اگر آپ بھی وہی کرتے ہیں جو قوم نوح نے کیا، جو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اخوان لوط، قوم مدین اور آل فرعون نے کیا، تو آپ کا انجام بھی بالکل انہی کی مثل ہونے والا ہے۔ جب عذاب سر پر آ جاتا ہے تو اللہ کا قانون ہے کہ وہ رسول بیس کر کے متنبہ کیے بغیر عذاب نہیں دیتا، کیونکہ وہ حجت کیے بغیر عذاب نہیں دیتا، اور رسول حجت ہوتے ہیں، رسول حجت ہوتا ہے۔ اس لیے جب ان پر عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے ان میں انہی سے رسول بیس کیا جس نے انہیں کھول کھول کر متنبہ کیا، مگر انہوں نے اسے نہ ہی رسول تسلیم کیا اور نہ ہی اس کی کسی ایک بھی بات کو سنجیدگی سے لیا، بلکہ الٹا اس کے ساتھ دشمنی کی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے آج بھی اپنا رسول بھیج دیا جو کھول کھول کر متنبہ کر رہا ہے۔ اگر آج موجودہ قوم بھی وہی کرتی ہے جو گزشتہ اقوام نے کیا تو ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے۔
انہوں نے بھی اکثریت کو ہی معیار حق بنا کر اکثریت کی اتباع کی اور رسول کی دعوت کو نظر انداز کر دیا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی بشر ہے، اور اگر آج بھی وہی کیا جاتا ہے تو نقصان کسی کا نہیں بلکہ نقصان اپنا ہی کیا جائے گا۔ ناظرین، ایسی ہی قرآن میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں آیات ہیں، یوں کہیں کہ پورے کا پورا قرآن اسی ایک ہی موضوع پر ہر لحاظ سے بات کرتا ہے، اور قرآن میں پوجا پاٹ نامی کوئی شے نہیں جسے آج تک پوری دنیا کے انسان ہی دین سمجھ کر رہے ہیں۔ آگے مزید ان آیات پر بات کرتے ہیں اور حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر اس قدر واضح کر دیتے ہیں کہ کوئی چاہ کر بھی کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ اس پر حق واضح نہیں کیا گیا تھا یا پھر اس پر حق واضح نہیں ہوا تھا۔ کوئی چاہ کر بھی کل کو یوم القیامہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے اور اس پر حجت ہو جائے۔